السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات۔ سلطان الغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک چل رہا ہے۔ حضور غوث پاک کی زندگی میں بہت سی کرامات ہیں، ان میں سے دو کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک بار حضور غوث اعظم اپنے آستانہ میں سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے اور محو خواب ہیں، اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر ایک چور اندر گھس آیا۔ یہ کرامات کافی مشہور ہے، یقیناً آپ نے سنی ہوگی۔ وہ چور آپ کا جبہ چرانے آیا تھا۔ سنا ہے کہ غوث پاک کا جبہ بڑا قیمتی ہے، تو چور اندر داخل ہوا۔ ابھی اس نے جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حضور غوث پاک نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، آ جائیں اندر۔ دروازہ کھلا، ایک صاحب اندر آئے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، حضور غوث اعظم کے بصرہ کے کسی شہر کے کتب کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور غوث اعظم آنکھیں کھولے بغیر بولے، جو دروازے کے پیچھے کھڑے ہیں انہیں لے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دروازے کے پیچھے دیکھا کہ سادہ سا آدمی ہے، جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے۔ کہا کہ چلیے، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو قطبیت عطا کی ہے۔ اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے نکلا ہے، چلیے ہمارے ساتھ۔ اب وہ حیرت میں تھا کہ میرے ساتھ کہیں کوئی مذاق تو نہیں ہو رہا، اور وہ ڈرتے ہوئے حضور غوث پاک کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ روتے ہوئے بولا، مجھے معاف فرما دے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبد القادر جیلانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ زبان سے نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ کہا کہ میں کس غرض سے آیا تھا، آپ جانتے ہیں، میرے ہاتھ میں آپ کا اٹھایا ہوا جبہ ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب مجھے معلوم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تیرے اس چوری کے منصب کو بدل کر ہم دوسری ڈیوٹی تجھے دے رہے ہیں۔ یہ واقعہ تو ہم نے کئی بار سنا ہوگا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ چوری کرنے والے کو تو سزا دی جاتی ہے، اسلام سزا دیتا ہے، اور یہاں چوری کرنے والے کو قطبیت کا مقام دے دیا جاتا ہے۔ تو بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم بھی نسبتیں دیکھتا ہے۔ اس چور کے ہاتھ میں دامن کس کا تھا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ مبارک تھا۔ اس نسبت اور صحبت نے اس کو قطبیت کے مقام تک پہنچا دیا، اور جو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں قدموں پر جان دے دے، اسے رب ذوالجلال غوثیت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، غوث، قطب، ابدال، اولیاء اکرام، کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کا مقام ہے۔ دوسرا واقعہ جو بغداد مقدسہ میں مشہور ہے کہ حضرت شیخ احمد جام اپنی شیر کی سواری کرتے تھے۔ بغداد کے کسی بھی محلے میں جاتے، محلے والوں سے اپنے شیر کے لیے ایک گائے مانگتے، اور شیر اس گائے کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا۔ ایک دن وہ غوث پاک کے محلے میں آئے اور بولے کہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ سے ایک گائے ہمارے شیر کے لیے لے کر آؤ۔ غوث پاک نے منع نہیں فرمایا، اپنے خادم سے کہا کہ لے جاؤ۔
لنگر خانے میں جو گائے ہے اسے لے جاؤ۔ خادم لے کر جا رہا تھا، لیکن وہاں پر ایک کتا جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کے باہر بیٹھا رہتا تھا، شیر بھوکا جپٹا مارنے ہی والا تھا کہ کتا اس پر جپٹا اور پل بھر میں شیر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ شیر شیر ہی تھا اور کتا کتا ہی تھا، لیکن یہاں کتے کی نسبت دربار غوث کے آستانے سے تھی۔ وہ کتا دربار غوث کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا اور طاقت کا حال یہ تھا کہ جنگل کے شیر کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ نسبت اور صحبت کا اثر ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر پڑے ہوئے ٹکڑے کھا کر پلا ہوا کتا شیر پر باری ہو گیا۔ اب سوچو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے پالا ہو اور وہ اپنے وقت کا عالم دین ہو، تو وہ پھر اپنے وقت کا مجدد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بن جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت، صحبت اور عنایت حاصل ہو جائے، وہ فرماتے ہیں کہ اے سلطان غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانے کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے گا پٹا تیرا۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت، صحبت اور عنایت آخری سانس تک برقرار رہے، قائم و دائم رہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ صحبت، نسبت اور عنایت دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مصطفیٰ، امت محمدیہ کو حضور غوث اعظم کے ساتھ یہی نسبت، صحبت ہم سب کو عنایت فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔